السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملے گا، گناہ پائے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے خوب بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، سورہ الفرقان کا آخری رکوع اور سورہ فرقان کی 68
69 اور 70 نمبر آیتیں اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے پہلی آیت میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ جو بندہ دنیا میں ان بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے گا، قیامت کے دن رب العالمین اس کے لیے ڈبل اور دگنا عذاب کر دے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا ہوا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے آخرت میں بندے کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پڑ نہیں سکتا بلکہ یقینی ہے۔ اور گناہوں کی دنیا کی زندگی میں بھی بڑی ہی شامت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام، ان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا تھا یہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، نتیجہ یہ نکلا مالک الملک نے جنت کا لباس بھی اتار لیا، جنت کی ساری نعمتیں چھین لی اور دنیا میں بھیج دیا۔ کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ ہوئے تھے ہمارے ماں باپ سے، صرف ایک ہوا تھا۔ اور آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود روح پھونکی ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، جنت میں ٹھہرایا ہے۔ اس آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں سے محروم ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، رب العالمین نے بعد میں توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو، ہماری ماں کو معاف کر دیا، لیکن گناہ کی شامت کی وجہ سے ایک مرتبہ تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا کہ نہیں ہونا پڑا۔ اس کا مطلب ہے دنیاوی زندگی میں بھی بڑی شامت ہے گناہوں کی، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا مالک اور پروردگار اس کو بالکل قطعاً پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے وہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں گناہوں کی شامتوں کا شکار ہو جائیں، یہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ان سے چھن جائیں، ان کے دل پر زنگ لگ جائے اور یہ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، آخرت میں یہ رب کے دردناک عذاب کا شکار ہوں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی شامتوں سے بچانے کے لیے بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بہانوں سے معاف کرتا رہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ مساجد میں سن رہے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عاشورے کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، مالک الملک اس بندے کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا، جو عرفے کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں ایک روزے کو، ایک گزشتہ سال کے اور ایک ایڈوانس آنے والے سال کے گناہ بھی معاف۔ اور اس سے پہلے رمضان میں ہم دن رات یہ سنتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھے گا، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو راتوں کا قیام کرے گا،
اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جو لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کرے گا اللہ اس کے بھی سارے گناہ. سنا نا ہم نے؟ یہ جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو یہ اشارے کر رہا ہوں کہ رب بہانوں سے اپنے بندوں کے گناہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ بہانے ہی بناتا ہے کہ میں معاف کر دوں ان کو. یہ نہ شکار ہوں دردناک عذاب کا، نہ دنیا میں گناہوں کی شامت کا یہ شکار ہوں، وہ معاف کرتا رہتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں دن رات میں، اللہ نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں. میرے بھائیوں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں رب معاف کر دیتا ہے. نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہیں، اس کے بغیر تو مسلمان کے لیے چارہ ہی نہیں. اور میرے محترم بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کروڑ کہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں الحاج ہوں، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، ہوگا سب کچھ، لیکن یہ جو بے نماز ہے مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا. کروڑ کہے سب کچھ جھوٹ ہے اس کا، مسلمان برادری کا فرد نہیں. اور یہ بندہ بے نماز بغیر توبہ کے اسی حالت میں اگر مر گیا تو کبھی جہنم سے نجات اور چھٹکارا اس کو نہیں ملے گا. میں نے نہیں کہا نہ میں جہنم کا دروغہ ہوں کہ میں جہنم سے کسی کو نکلنے نہ دوں. قرآن میں لکھا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے کہا وہ بے نماز جہنم کے اندر جل رہے ہیں، جنتی پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اور آگے اللہ نے کہا چند آیتوں کے بعد فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جہنم میں جل رہے ہیں ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت والے دن کئی سفارشیں نفع دیں گی. سب سے بڑی سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور پیارے پیغمبر کی سفارش سے وہ لوگ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے جن لوگوں کے دلوں میں دنیا میں ایک ذرے جتنا ایمان تھا، ایک ذرے کے برابر ایمان تھا دنیا میں. ان لوگوں کو بھی محمد الرسول اللہ کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. ذرے برابر ایمان والوں کو رسول اللہ کی سفارش قیامت والے دن فائدہ دے گی. لیکن قرآن میں رب نے لکھ دیا فما تنفعہم، یہ بے نماز جو مسلمانوں کی بستیاں، محلے، آبادیاں، خاندان بے نمازوں سے بھرے پڑے ہیں، یہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. کیا مطلب؟ رب کی نظر میں ان کا ایمان ایک ذرے کے برابر بھی تسلیم نہیں ہے. اگر ان کا ایمان رب کی نظر میں ایک ذرے کے برابر ہوتا، کعبے کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ کی سفارش سے یہ بھی جہنم سے نکل جاتے، ان کو بھی اللہ کے نبی کی سفارش نفع دے دیتی. ان کو نفع نہیں دے رہی، اس کا مطلب ہے رب کی نظر میں ان کا ایمان ایک ذرے جتنا بھی نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے ہم نے، لیکن رب اس کا فضل اور احسان دیکھو، ہر نماز کے ساتھ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جمعہ، پچھلے جمعے سے لے کر آج کے جمعے تک بندے سے جو گناہ ہوئے، آج کا جمعہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، بہانے بنائے ہوئے رب نے. اور جمعہ بھی ہر ایک بندے نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مسلمان نے تو پڑھنا ہے، مسلمان نے تو جمعہ پڑھنا ہے. مسلمان کو جمعے سے چھٹی نہیں. مسلمان بالغ تندرست کو جمعے سے چھٹی نہیں. جو 3 جمعے میرے محترم بھائیوں وہ الحاج ہے، وہ اہل حدیث ہے، اپنی نوکری کی خاطر، دکان کی خاطر، کاروبار کی خاطر 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، امام الانبیاء نے کہا پروردگار اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور آپ پورا قرآن پڑھ لیں،
پوری پیارے پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کر لیں، دل پر مہر یا منافق کے لگتی ہے یا کافر کے لگتی ہے؟ مسلمان کے دل پر مہر کا ذکر پورے قرآن میں بھی نہیں، پوری حدیث میں بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا وہ۔ لیکن ادھر تو بھرے پڑے ہیں مسلمانوں کے معاشرے، بستیاں، اللہ ماشاءاللہ 10% بھی نہیں ہے جو جمعے پڑھتے، باقی 90% ایک بھی جمعہ نہیں پڑھتے زندگی میں، پرواہ کوئی نہیں، ان کو جمعوں کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ صرف فرض نہیں، رب کا احسان ہے، وہ جمعے سے پچھلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی اللہ کسی کو توفیق دے تو عمرے سے اگلے عمرے تک بیچ والے سارے گناہ معاف۔ حج سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنم دی ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کے جھڑ جاتے ہیں، سر کے نکل جاتے ہیں، پاؤں کے نکل جاتے ہیں، اور خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے، امام الانبیاء نے کہا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنم دی ہے۔ وضو گھر سے کر کے آتا ہے مسجد میں، جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ درجے بلند کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ بہانے بنائے ہوئے کہ نہیں؟ بندے کو بیماری آتی ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، جسم میں آتی ہے، مال میں آتی ہے، اولاد میں آتی ہے، گھر بار میں آتی ہے، اللہ کی قسم مومن کی یہ شان ہے، رب اس سے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ صرف مومن کو حاصل ہے، کسی اور کو، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کہا وَلَيْسَ لِذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہانے بنائے ہوئے رب نے کہ نہیں؟ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، 4 منٹ لگتے ہیں بڑی مشکل سے یہ 100 مرتبہ پڑھنے میں، سبحان اللہ و بحمدہ اتنا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ معاف کرنا چاہتا ہے رب کہ نہیں؟ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں، اچھی طرح سمجھ لینا، یاد رکھ لینا، اس بات کو پلے باندھ لینا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین سن کر بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا، بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں سے، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا۔ زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، یہ صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرے گناہ وہ نمازوں سے، جمعوں سے، وضو سے، عمرے سے، حج سے، کسی بھی نیکی سے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے، صغیرے معاف ہوتے ہیں۔ روزوں سے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کے قیاموں سے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ کبیرے گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، توبہ کرنا، توبہ کرنا، پکی سچی توبہ سے کبیرہ گناہ اس سے معاف ہوگا، بغیر توبہ کے۔ ہاں، اگر پروردگار کسی بندے کے تقوی کو، للہیت کو، اس کی نیکی کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی نیکیوں سے اس کے کبیرے گناہ بھی معاف کر دے تو یہ رب کا اس پر فضل ہوگا۔ اس کا قاعدہ اور قانون یہ نہیں ہے، قاعدہ قانون نہیں ہے رب کا، یہ قاعدہ یہی ہے کہ کبیرے گناہ وہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں، موٹی سی بات ہے، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اللہ نے 3 کبیرے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور کہا یضاعف لها العذاب یوم القیامہ، ایسا کرنے والوں کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ رسوا کیا ہوا جہنم میں رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نمازوں سے معاف، حج سے یہ معاف نہیں ہونے، ان کے لیے توبہ۔ اگلی آیت میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں ان گناہوں کی بخشش چاہتے ہو
تو پکی اور سچی توبہ کرنی پڑے گی. کبیرے گناہ اور بھی بڑے ہیں دنیا میں، بہت سارے ہیں. صغیرے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن باتوں سے، جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا، اللہ کی حرام کردہ منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرنا، یہ صغیرہ گناہ ہے کوئی بھی. اور کبیرے گناہ وہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر اللہ نے سخت سزا کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے، جن گناہوں پر حد مقرر کی ہے، وہ سارے گناہ کبیرے گناہ ہوتے ہیں. یہ شرک کبیرہ گناہ ہے. اسی آیت کا پہلا گناہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہ بغیر توبہ کے معاف. میں 1 کروڑ حج کر لوں، کروڑ عمرہ کر لوں، ارب خرب نمازیں پڑھ لوں، شرک معاف ہو جائے گا بغیر توبہ کے؟ یہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہونا. اس کے لیے توبہ شرط ہے. بدکاری ہے، بدکاری، ناحق قتل ہے، کبیرے گناہ ہیں. یہ حجوں سے عمروں سے نہیں معاف ہوتے، یہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے. اسی طرح یہ بھی کبیرے گناہ ہیں. امام الانبیاء نے کہا الا اخبرکم باکبر الکبائر، مسلمانوں میں تمہیں رب کی زمین پر، آسمان کے نیچے کبیرے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور خبر دیجئے. ہم تو گناہوں کی شامت سے بچنا چاہتے، ہمیں پتا ہوگا یہ گناہ ہیں، بڑے ہیں تو ہم بچیں گے. بتلائیے. 3 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، والدین کو دھکے دینا، گالیاں نکالنا، آنکھیں نکالنا، ہاتھ چلانا، زبان چلانا ماں باپ کے آگے. اللہ کی قسم من اکبر الکبائر، جو بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جن گناہوں سے بڑا آسمان کے نیچے رب کی زمین پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ان گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کو دکھ دینا ہے، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا ہے، ماں باپ کو تنگ کرنا ہے زندگی میں. شرک جتنا بڑا گناہ، امام الانبیاء نے اکبر الکبائر کے لفظوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا. تیسرا گناہ کہا جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. یہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا، اللہ کی قسم یہ حج سے، روزے سے، نماز سے، قیام سے، ذکر سے، کسی چیز سے معاف، یہ والے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. اور کچھ گناہ میرے محترم بھائیوں ایسے بھی ہیں، اور دنیا میں رب کی زمین پر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. اور یہ گناہ درجنوں کے حساب سے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. نمازی لوگ، نمازی حاجی دیندار، اللہ کی قسم وہ بھی ان کو گناہ نہیں سمجھتے. اور یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ جمعے سے، نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ قیاموں سے، نہ کسی اور نیکی سے نہیں معاف ہوتے، نہ توبہ سے معاف ہوتے. میں دن میں 1000 مرتبہ پکی سچی توبہ کی تسبیح پڑھ لوں، یہ والے گناہ نہیں معاف ہونے، یہ نہیں معاف ہونے. ارب مرتبہ توبہ کر لوں، اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے. وہ کون سے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور اتنے عام ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. بس ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیوں، وہ گناہ ہیں کسی کی کمی کو، نقص کو، گناہ کو، عیب کو، خرابی کو لوگوں کے اندر جا کر پھیلانا، بیان کرنا. میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے اندر گناہ دیکھتا ہوں، عیب دیکھتا ہوں، خرابی دیکھتا ہوں، واقعہ اس کے اندر ہے. میں اس کو دیکھ کر، میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جس کے پاس پہنچتا ہوں، میں بتاتا ہوں پتہ ہے اور فلانا ایسا ہے، پتہ ہے فلانا یہ کام کرتا ہے، فلانے میں یہ خرابی ہے،
یہ جو اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں غیبت، غیبت کسی کے عیب کو معاشرے میں، مجلسوں میں، دوستوں میں نشر کرنا، پھیلانا، عام کرنا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایسا خوفناک گناہ ہے کروڑ ارب خرب مرتبہ بھی توبہ کرنے سے نہیں معاف ہوگا۔ اگر میں کسی کا عیب دیکھتا ہوں تو اسلام نے مجھے حق نہیں دیا مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ میں اس عیب کو لوگوں میں پھیلاؤں، عام کروں، بیان کروں معاشروں میں۔ مجھے یہ حق ہے، بلکہ ذمہ داری بنائی ہے، اگر آپ کسی کے اندر گناہ دیکھتے ہو، عیب دیکھتے ہو، خرابی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو پکڑو، لوگوں سے الگ دور لے جاؤ، جہاں کوئی آپ کو اور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، وہاں جا کر بتلاؤ بھائی جان آپ کے اندر یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، یہ چھوڑ دو، اللہ ناراض ہو جائے گا، آخرت برباد کر بیٹھو گے، نہ کرو یہ کام، یہ حق ہے میرا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا، اس کو سمجھ میری بات نہیں آئی، اب مجھے یہ حق بھی اسلام دیتا ہے میں اس کا کوئی بڑا، اس کا سربراہ ڈھونڈوں، اس کے سربراہ کو جا کر بتا دوں یہ بندہ آپ کا متحد، آپ کے گھر کا فرد، اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، میری نصیحت نے اس پر اثر نہیں کیا۔ اس نے بھی سمجھا لیا، پھر بھی نہیں رکا، پھر آخری حل یہ ہے کہ آپ قانون کے دروازے پر جا کر دستک دیں، یہ بندہ چوریاں کرتا ہے، یہ بدکاریاں کرتا ہے، یہ فلانے گندے کام کرتا ہے، یہ قانون اس کو روکے مسلمان معاشرے سے۔ اگر قانون بھی نہیں روکتا آپ اللہ کے یہاں بری ہیں۔ آپ کو اللہ کی قسم ان 3 جگہوں سے آگے اس کو معاشرے کے اندر عوام الناس میں، مجلسوں میں بیان کرنا، پھیلانا حلال نہیں ہے۔ میں اگر ایسا کرتا ہوں تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں، معاف نہیں ہونا یہ گناہ۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، بغیر دلیل کے کچی بات کوئی نہیں کہہ کے جاؤں گا۔ میں 2 خاندانوں کو، 2 دوستوں کو، میاں بیوی کو، 2 جماعتوں کو، 2 افراد کو لڑانے کے لیے اس کی بات مسالہ لگا کے اس کو سناتا ہوں، اس کی بات اس کو سناتا ہوں، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ یہ چغل خور یہ بھی بندوں کا حق تلف کر رہا ہے، امن سے، سلامتی سے جینا رب کی زمین پر رب نے ہر انسان کا، ہر آدم کے بیٹے کا حق بنایا ہے۔ میں نے ان کو لڑا کر امن و سلامتی والا جو رب نے ان کو حق دیا اس کو چھینا کہ نہیں چھینا؟ میں نے ان کو لڑا دیا، دشمنی پیدا کر دی ان کے درمیان، میں نے ان کا حق چھینا ہے۔ عزت ہر بندے کا حق ہے۔ میں نے جو غیبت کر رہا ہوں اس کی معاشرے میں پھیلا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا۔ میں نے جو رب نے اسے عزت دی ہے اس عزت کو ختم کرنے کا حق، اس کی عزت کا حق اس سے چھین لیا، اس کو رسوا کرنے کا عمل کر رہا ہوں، یہ حق تلفی ہے۔ گالیاں دیتا ہوں کسی کو، ناجائز ناحق گالیاں، ماں بہن کی گالیاں عام ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو کوئی گناہ سمجھتے نہیں۔ اللہ کی قسم کئی لوگوں کا تقیہ کلامی گالی بن گیا ہے، ہندو یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے، تقیہ کلامی گالی ہے۔ لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا، بہتان باندھ دینا بغیر کسی، بس ایک غلط فہمی ہوئی، ہاں بدگمانی قائم کی، بدگمانی قائم کر کے اس کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ مجھے تو حق نہیں دیتا اسلام یہ ایسے گناہ۔ اسی طرح کسی کا مال کھا لینا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھا لینا عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھے بھلے حاجی، نمازی، اہل حدیث، دیندار، اللہ کی قسم میں نے دیکھے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری مملوکہ چیزیں اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے۔ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، سارا کچھ بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ یہ بابا، یہ باپ جس نے اپنی ساری کمائی اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹیوں کو نہیں دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ یہ ایسا گناہ کیا ہے جو اس بابے کی جان چھوڑے گا کروڑ مرتبہ کعبے کے رب کی قسم توبہ کرنے سے بھی بابے کو معافی نہیں ملے گی۔ کیا ملے گا یہ بھی ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور کئی باپ فوت ہو گیا ہے، جو بڑا بھائی ہے، طاقتور ہے، اس نے ساری اچھی اچھی چیزوں پر قبضہ کر لی ہے،
چھوٹوں کو دیا ہی کچھ نہیں، یا بھائی سارے بڑے تھے انہوں نے ہر شے پر قبضہ کر لیا، بہنوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی. بھلا بہنیں بھی حق لیتی ہیں؟ بھلا باپ کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بھلا ان کو بھی ملتا ہے؟ اللہ اکبر. دیتے نہیں حق. اہل حدیث نہیں دیتے، حاجی نمازی نہیں دیتے. جو چوری کے ذریعے کسی کا مال لے لیا، ڈکیتی کے ذریعے کسی کا مال چھین لیا، رشوت کے ذریعے لے لیا، کرپشن کر کے لے لیا، کرپشن کر کے کم تول کر لے لیا، کسی خیانت کر کے مال کسی کا کھا لیا، سود کے ذریعے کھا لیا. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم یہ کسی کا حق کھانا ایسا گناہ ہے خراب مرتبہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہونا. کس نے کہا معاف نہیں ہونا؟ ایک حدیث صرف سناتا ہوں میں، اللہ کے فضل سے 10 سے زیادہ دلیلیں اس کی سنا سکتا ہوں. ایک پڑھوں گا حدیث، سنن نسائی کی صحیح حدیث. پیارے پیغمبر نے کہا، بڑے غور سے سننی ہے. امام الانبیاء نے کہا والذی نفسی بیدہ، اور لوگوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ. اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چوری کے واقعہ میں نہیں، ڈکیتی کے واقعہ میں نہیں، کسی بننے پانی اور پلاٹ کے جھگڑے میں نہیں، کسی برادری اور الیکشن کے جھگڑے میں نہیں، قتل ہوا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا. اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی. پیارے پیغمبر نے کہا وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ پھر زندگی دے دے، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. وعلیہ دین، یہ جس نے 3 مرتبہ جامع شہادت اللہ کے لیے نوش کیا ہے، اس بندے پر ہو قرض. لا يدخل الجنۃ. ناطق وحی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر کے بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اتارا جاتا، یہ نہیں جا سکتا جنت میں. اور میرے بھائیوں، یہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ کے، خطاب کن کو ہے؟ ہمیں ہے نا، مسلمانوں کو ہے، قیامت تک کہنے والے مسلمانوں کو ہے. اس پیارے پیغمبر کے ان الفاظ کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب سے پہلا جو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سننے والے کون لوگ تھے؟ اب کن کو خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہو رسول اللہ کا صحابی، ہو جائے الہ کلمت اللہ کے لیے شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے، صحابی بھی ہو، 3 مرتبہ شہادت کا رتبہ بھی ملے، اور اس صحابی رسول پر شہید ہونے والے پر ہو قرض. یہ صحابی شہید ہو کر 3 مرتبہ نہیں جنت میں جا سکتا. میرے اوپر اور آپ کے اوپر لوگوں کا قرض ہو تو میں اور آپ چلے جائیں گے جنت میں؟ ہاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زکاتیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقے خیراتیں کیا کام آئیں گی ہمارے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ اور پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا، قرض آپ سب جانتے ہیں، قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں لیا جاتا. قرض رضامندی سے لیا ہوتا ہے کسی سے. جو رضامندی سے، آپ کی رضامندی سے میں نے آپ کے پیسے لے لیے، میں واپس نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کا سچا سچا فرمان ہے، میں نہیں جنت میں جا سکتا جب تک وہ میرا قرض. تو جو میں نے رشوت کے ذریعے لیے ہیں، خیانت کر کے لیے ہیں، کرپشن کر کے لیے ہیں، کم تول کے لیے ہیں، سود کھا کر لیے ہیں، سود کے ذریعے، چوری ڈکیتی کے ذریعے، دودھ میں پانی ملا کر لیے ہیں، 2 نمبری کر کے لیے ہیں، کیمیکل گھول گھول کر ٹینکروں کے ٹینکر
یہ لاہور شہر میں اللہ کی قسم ٹنوں کے حساب سے روزانہ دودھ بنتا ہے کیمیکلوں کا، ایک قطرہ حقیقی دودھ کا نہیں ہوتا، اور دودھ کے نام سے لوگوں کو پلا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کھلواڑ کرنے والا نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کمیونسٹ ہے، نہ بدھ مت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی حق ہے جائز شرعی، آپ کا حق ہے، لینا ہے اپنے حکومت کے راستے سے، قانون کے راستے سے۔ آپ بغیر پیسے خرچ کیے اپنا حق لے سکتے ہو؟ کیوں جی پاکستان میں لے سکتے ہو؟ پاکستان کن کا ملک ہے؟ ہندوؤں کا؟ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ پاکستان کے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن آپ کو آپ کا حق پیسے خرچ کیے بغیر آسانی سے نہیں ملے گا۔ یہ جو کھا رہے ہیں پیسے کس بنیاد پر؟ مطلب میرا یہ ہے، میں نے یہ اشارہ کیا کہ یہ جو گناہوں کی قسم ہے نا، حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ، بندوں کے حقوق جو کھائے ہیں، مارے ہیں، جس کو تھپڑ مارا ہے، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، کسی بھی طرح زیادتی کی ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں معاف ہونا، یہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث یہ سن لی آپ نے، دوسری بھی سن لو۔ امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامت۔ او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کی جنتوں کے متلاشیوں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامت، قیامت کے دن تمہیں ضرور بھی ضرور جن کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے، 2 نمبر چیز بیچ کر، کم تول کر، پانی ڈال کر، جس طریقے سے بھی بدماشی سے بہروں کا حق مارا ہے، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا میں نے کسی کا 1 روپیہ مارا ہے اور میں دینے سے رہ جاؤں، میں بچ جاؤں، کسی رستے سے نکل جاؤں، کعبے کے رب کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، قیامت والے دن پیش ہونا ہے رب کے سامنے ہم سب نے، یا کوئی نہیں پیش ہونا، یا نکل جائیں گے کسی کونے خدرے سے۔ قیامت کے دن ضرور دو گے حق، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانوں، اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر بدماشی کی، کسی بے سینگ بکری کو کمزور سمجھ کے ٹکر ماری، تو رب ان دونوں بکریوں کو بھی اس انصاف کی عدالت میں حاضر کر لے گا۔ یہ بکریاں بھی پیش ہوں گی، رب اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، اسے ٹکر مروائے۔ یہ جانور مکلف نہیں ہے۔ جنت اور جہنم اللہ نے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے نہیں بنائی ہوئی۔ قرآن و حدیث نبی اللہ نے بکریوں کے لیے نہیں بھیجے تھے، یہ انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اور جو جانور مکلف نہیں ہے، جو رب ان جانوروں میں انصاف کروائے گا، وہ میرے اور آپ کے مظالم میں انصاف نہیں کروائے گا؟ کیا وہ رب ظالم ہے؟ میرا ظلم چھوڑ دے، وہ اس سے کمی کترا جائے۔ اگر میرا ظلم چھوڑ دے گا کسی پر کیا ہوا، وہ تو ظالم بنے گا، اور رب تو ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہاں انصاف ہونا ہے۔ اور قسم اللہ کی، امام الانبیاء کے لفظ ہیں، میرے یا کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، ضرور بھی ضرور تمہیں قیامت کے دن ہر حق والے کا حق اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہاں پر دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، روپے نہیں ہوں گے، درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، کچھ نہیں ہوگا، سونا چاندی نہیں ہوں گے، زمینیں نہیں ہوں گی، اللہ کی قسم دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور بندہ دینا بھی چاہے گا، رب نے قرآن میں لکھا ہے، بندہ کہے گا یا اللہ نہیں، ساری دنیا کی دولت لے لو،
اور مجھے اس عذاب سے نجات۔ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، رب لے لے گا؟ قسم ہے اللہ کی، اللہ کہتا تو ساری دنیا سے ڈبل دولت بھی لے کے آ جا تب بھی نہیں چھٹکارا، یہاں نہیں چھوٹنا، ضرور دینا پڑے گا۔ ایک ذرے کے برابر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے، اللہ کی قسم، وہ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اور وہاں دینے کے لیے کیا ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس، کنگال، فقیر، بھوکا ننگا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، گھر بار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جمعے پڑھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن اس کو بھول دی تھی، اس کی چوری کی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کا مال کھایا تھا، سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اب میں نے جس کی غیبت کی ہے، جس کے عیب معاشرے میں پھیلا کر اس کو ذلیل کرنے کا مشن چلاتا رہا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم، اس حق کے بدلے جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں میری اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کو تھپڑ مارا اس تھپڑ کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اتنی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ جس کا مال کھایا، سود کے ذریعے کھایا، رشوت کرپشن کے ذریعے کھایا ہے، کسی حرام طریقے سے کھایا ہے، اتنی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ ساری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، کوئی جمعہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی روزہ نہیں قضا کیا تھا، 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری تھی اس نے کبھی زکات کے اندر، پہاڑ اس کی وجہ سے بنے تھے نیکیوں کے، لیکن سارے تقسیم ہوگا لوگوں میں۔ ابھی حق لینے والے باقی ہیں، ابھی حق لینے والے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، عدالت رب کی ہے، انصاف ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، تو اب نیکیاں کیسے ان کو دے گا جن کا حق مارا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اب ان کے گناہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس امام الانبیاء نے کہا یہ بندہ ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عاشق رسول غلام مصطفیٰ کو بڑا نیک تھا، پہاڑ بھی تھے اس کے پاس نیکیوں کے، لیکن گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے، یہ ہے مفلس۔ اچھا آپ بتائیں، میں نے کہا تھا کہ یہ جو حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ ہیں یہ توبہ سے بھی معاف، یہ حج عمرے سے بھی معاف، یہ نماز اور دعا سے بھی معاف، یہ صدقہ اور زکات سے بھی معاف، قسم اللہ کی نہیں معاف ہوتا، یہ نیکیاں میری پڑتی ہیں، یہ گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے معافی کا، ختم کرنے لگا ہوں بات، ایک طریقہ ہے معافی کا۔ آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہے تھے یہ معاف ہونا ہی نہیں، جو حقوق العباد طلب کیے ہیں، تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے معاف۔ بھائی اگر بغیر توبہ سے مر گئے نا، اللہ کی قسم کوئی نہیں معاف ہونے، کوئی نہیں معاف ہونے، خیانت نہیں معاف ہونی، چوری ڈکیتی نہیں معاف ہونی، خیانت کرپشن نہیں معاف ہونی، ملاوٹ 2 نمبری دھوکہ نہیں معاف ہونا۔ جتنا بڑا دھوکہ کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جن کے پلاٹوں پر دوسرے بدماشوں نے، مافیاؤں نے قبضے کیے ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بلشت اگر کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کو گلے میں ڈالا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق گلے میں ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بچے سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے کھڑا ہوگا وہ میدان محشر میں۔ جس طرح آپ سارے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح ہر بندہ میدان محشر میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوگا دوسرے کو، اور صرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس کی آواز بھی سن رہا ہوگا، اور اس کو پہچان بھی رہا ہوگا یہ لاہور کا رہنے والا، فلانا بن فلانا ہے۔ اس طرح ہر بندہ قیامت سے لے کر قیامت تک کا ہر بندہ اللہ کی قسم دوسرے کو پہچان رہا ہوگا، یہ رب نے وہاں کا منظر بنایا ہے، اور ساری خلقت کے سامنے یہ رسوائی ہوگی، ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی یہ فلاں مسجد کا نمازی، یہ فلاں اہل حدیث، یہ فلاں، اس
لوگوں پر کندھوں پر لوگوں کا مال اٹھایا ہوا ہے، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے گائے اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بکری اٹھائی ہوئی ہے، کسی وہ مسیحتوں سے جوتا چور ہیں انہوں نے جوتے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، جو خیانت کی ہے وہ موجود ہے. کہے محمد میری مدد کرو، بتا دو رب کی طرف سے. امام الانبیاء کہتے ہیں ابھی بتا رہا ہوں، میں کوئی مدد نہیں کروں گا، کوئی مدد نہیں ہوگی وہاں پر، ابھی بچ جاؤ. طریقہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ میں نے اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، اگر اس گناہ سے بخشش چاہتے ہو تو طریقہ موجود ہے. کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کہا اللہ اکبر، او لوگوں مرنے سے پہلے پہلے جن کا حق کھایا واپس کر دو. مرنے سے پہلے پہلے جن کا حق کھایا واپس کر دو. جس کے جتنے پیسے کھائے ہیں، جتنا مال لوٹا ہے، جتنا دھوکہ فراڈ خیانت کی ہے، سب کو واپس کر دو، واپس کر دو. بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. اور اگر واپس نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو جیسے وہ راضی ہوتا ہے. وہ راضی ہو کر دل کی خوشی سے کہے جا میں نے چھوڑ دیا، پھر معافی کی صورت ہے، یا اس کو واپس کرنے سے معافی ہوگی، اس کے بغیر معافی ہے. یہ تو پیسے جو کھائے ہیں ان کی معافی کا طریقہ ہے. تو جس کی غیبت کی ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، جس کو تھپڑ مارا تھا، جس کی چگلی کی ہے، جس پر بہتان باندھ کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کی بھی معافی ہے. اس کی معافی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں جس کی غیبتیں کرتے تھے، جس پر ہاتھ سے ظلم کیا ہے، زبان سے زیادتی کی ہے جس پر، اس کے پاس جائیں، معافی مانگیں، اس کو راضی کریں، وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے تو معافی مل جائے گی. آپ کہیں گے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ہم نے تو غفلت کی زندگی بسر کی ہے، ہمیں تو اتنا حساس معاملے کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا حساس معاملہ ہے یہ حقوق العباد والا. ہم تو کھاتے رہے بچپن سے، اب پتہ نہیں کس کس کے پیسے کھائے اور کتنے کھائے، اور اگر پتہ بھی ہے تو جن کے کھائے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے یا ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا. میں جہاں رہتا تھا وہاں فراڈ کرتا تھا، دکانداروں سے، ریڑھی والوں سے، ہر ایک سے. اب پتہ نہیں کس کس کا کھایا، اب ان کو میں کیسے جا کے راضی کروں گی؟ اچھا جن کی غیبتیں چگلیاں کی ہیں ان کو کیسے راضی کروں؟ وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے. اب بھئی اس کا بھی طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، جن کی تذلیل کی کوشش کرتا رہا ہوں میں دنیا میں، وہ فوت ہو گیا ہے یا میرا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کیا کروں میں معافی کے لیے؟ جب تک زندہ ہوں، مرتے دم تک ان لوگوں کے لیے میں دعائیں کرتا رہوں. مرتے دم تک جن کی غیبتیں کرتا تھا نا، مرتے دم تک ان کے لیے کیا کروں؟ دعائیں کروں. دعائیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ان کو نیک لوگوں میں شمار کر لے، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. مرتے دم تک ان کے لیے دعائیں کروں. اور جہاں جہاں غیبتیں کرتا رہا ہوں، چگلیاں کرتا رہا ہوں، بہتان باندھ کے لڑنے کی کوششیں کرتا رہا ہوں، وہاں جا کر ان کی تعریفیں کرتا رہوں مرتے دم تک، اور اللہ سے معافی مانگوں، پھر انشاءاللہ معافی مل جائے گی. اور اگر دنیا میں معافی بھی نہیں مانگی اور جن کا حق تھا ان کو لوٹایا بھی نہیں، تو قسم اللہ کی ساری نمازیں جائیں گی، سارے حج عمرے جائیں گے، ساری نیکیاں جائیں گی، حق کے بدلے میں دینی پڑے گی، ان کے گناہ لے کر جانا پڑے گا. یہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، جتنے پیسے کھائے ہیں، جتنی کرپشن کی ہے ساری معاف، میں نے توبہ کر لی ہے، میں نیک بن گیا ہوں، حج کر آیا ہوں. اور کروڑ حج کر لو، اللہ کی قسم لوگوں کا کھایا ہوا حق کوئی نہیں معاف ہوتا. لوگوں کی ہوئی چگلیاں غیبتیں ہر مرتبہ حج کرنے سے نہیں معاف ہوتی. ان گناہوں کو ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھتا کوئی، اور ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو سچ ہے، بندہ تو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے. سمجھ آئی کون سے معاف ہوتے ہیں؟ اور بات سمجھ آئی کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرے معاف ہوتے ہیں، کبیرے توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق العباد والے گناہ یہ واپس لوٹانے سے معاف ہوتے ہیں، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، زندگی میں مرنے سے پہلے واپس کرنے سے معاف ہوتے ہیں، یہ راضی کرنے سے معاف ہوتے ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں، آئیے، موقع ہے
اللہ کی قسم موقع ہے، آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ پہلے مجھے حقوق العباد کی حساسیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، غفلت کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، پرواہ نہیں کی، بڑا کچھ کر لیا میں نے، یا اللہ میں سب کے حق لوٹانا چاہتا ہوں، میں واپس کروں گا، جاؤں گا، جن جن کا حق مجھے پتا ان کو دوں گا، جن کا نہیں پتا اور کھایا ہوا ہے یا چلے گئے ہیں فوت ہو گئے اور کھایا ہوا ہے ان کا طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ ایسا کریں، موٹا سا اندازہ لگا لیں، موٹا سا اگر بچنا چاہتے ہیں تو قیامت کی شرمندگی سے، ندامت سے، جہنم قیامت والے دن نیکیاں دے کر گناہ لے کر جہنم میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم جن جن کا حق کھایا وہ دنیا سے چلے گئے یا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا، ایسا کریں ایک موٹا سا اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں میں نے 1 لاکھ روپیہ غفلت اور لاپرواہی والی زندگی میں کھایا ہوگا، آپ لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ روپیہ نکال لیں اور یہ کہہ کر صدقہ کر دیں یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ میں نے لا علمی کی زندگی میں غفلت کے دور میں کھائے تھے، اب وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، منقطع ہو گیا میرا رابطہ، میں دے نہیں سکتا ان کو، یا اللہ یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یہ پیسے بھی ان کے ہیں، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے گھر سے حل نہیں بتایا، دلیل دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ، او مسلمانوں جو بندہ لوگوں کے اموال لیتا ہے اور اس کی نیت ہے واپس کرنے کی، ادا کرنے کی، لوٹانے کی، لے لیے تھے غفلت میں، اب نیت ہو گئی ہے واپس کرنے کی، عد اللہ عنہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا رب کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا ادا کرنے کا، ادا ہو جائیں گے، دنیا میں نہ ہو سکے تو آخرت میں رب کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یہ رب پر معاملہ چلا جائے گا۔ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، اور جس نے لوگوں کے مال لیے تلف کرنے کے لیے، اتلفہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، کافر عقبہ بھی برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ فرمان ہے مدینے والے امام کا، یہ جو کرپشن کے ذریعے کھا رہے ہیں مال، اثاثے بنا رہے ساری دنیا میں قوم کا مال لوٹ لوٹ کر ہیں، پھر بھی وہ قوم کے سب سے بڑے ہمدرد، یہ انہوں نے واپس کرنے کے لیے کرپشن کی ہے، جو قرضے لیتے ہیں واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں گورنمنٹ سے، جو دودھ میں پانی ڈال کے بیچتا ہے واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں، جو سود کے ذریعے مال کھاتا ہے، جو رشوت کے ذریعے کھا رہے ہیں افسر وہ واپس کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، قسم اللہ کی اپنی بھی عاقبت برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت عاقبت برباد کرنے پر کمر بستہ ہیں یہ لوگ۔ موقع ہے، موقع، کوئی نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی شے اللہ کی قسم کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن، ابھی موقع ہے، آج تہیا کر لو خلوص ہے دل سے کہ جس کا پیسہ کھایا انشاءاللہ واپس کرنا ہے، وہ صدقہ کر دینا ہے، اور جن جن کی غیبتیں کی ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ، اور جو بھیجا ہے ان سے معافی مانگنی ہے جا کر، اور اپنے بچوں کو آج کے بعد سمجھانا ہے بیٹا نوکری نہیں ملتی نہ ملے، رشوت نہیں دینی کسی جگہ پر، بھوکا مرتا ہے مر جانا گوارا کر لینا ہے، کسی بندے کا ایک ٹیری پیسہ حق بھی ناجائز کھانا گوارا نہیں کرنا۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، میں رشوت، کرپشن، حرام، سود، ملاوٹ، 2 نمبری، خیانت، جھوٹی قسم، اس کے ذریعے مال لوں گا تو اس سے زیادہ کھا لوں گا جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، ہاں زیادہ کھا لوں گا اسے، اور اگر صرف حلال پر اکتفا کروں گا، ایک ٹیری پیسہ بھی کسی کا حق نہیں ماروں گا تو جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کھانے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ میں نے کھا کے جانا جو رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہ کھا سکتا ہوں، نہ اسے رہے گا پیچھے میں۔ تو جب حلال سے سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر مجھے کسی کا حق مارنے کی، حق طلب کرنے کی ضرورت کیا؟ کیوں بہنوں کا حق رکھوں، کیوں آنکھیں دکھاؤں ان کو، کیوں کہوں کہ بھائی ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا تو لے لو حق، بھائی رکھ رہے ہیں تو لے لو حق، کیوں کہوں میں ان کو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ جس طرح میرا باپ تھا اسی طرح بچیوں کا باپ ہی تھا وہ مرنے والا، وہ اس نے ڈھیروں سے اٹھا کر نہیں لایا تھا وہ، کہ ان کو ملنا نہیں ہے، سارا میرے لیے حق بن گیا۔ ابھی توبہ کر لو گے، حقوق العباد پیارے پیغمبر نکال لوٹا دو گے مرنے سے پہلے تو بچ جاؤ گے۔
نہیں تو پھر میرے بھائیوں پچھتایا ہوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔